بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میری عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن کی کتنی شان اور عظمت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حالانکہ پہاڑ اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے، لیکن یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ آج مسلمان کا 10 12 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے، قرآن پاک کا قاری ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ امت محمدیہ کی شان ہے، یہ قرآن کا فضل ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 114 سورتوں کا، سورتیں نام ہے رکوع کا، رکوع نام ہے آیتوں کا، آیتیں نام ہے فکروں کا، فکرے نام ہے جملوں کا، جملے نام ہے لفظوں کا، لفظ نام ہے حرفوں کا، حرف نام ہے نقطوں کا، نقطے نام ہے لکیروں کا، لکیریں نام ہے شد مد کا، اعراب کا، زبر زیر پیش کا، زبر زیر پیش نام ہے آواز کا، آواز نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا۔ اور جس نبی نے قرآن پڑھا، قرآن کہا، ہم نے اسے قرآن سمجھا۔ ہمارے لیے قرآن بھی حق ہے اور قرآن والا بھی حق ہے، قرآن بھی دلیل ہے اور قرآن والا بھی دلیل ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت مانگیں گے، وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ اگر قرآن پاک ہمیں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ کہہ کر نماز کا حکم دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے اوقات کا تعین کریں گے۔ معزز سامعین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، قرآن پاک نے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دی۔ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک ہم نے اپنے بندے پر، تو بس لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، کیونکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک قرآن کی رہنمائی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی ہو یا عابد، کوئی زاہد ہو یا متقی، کوئی نمازی ہو یا غازی، کوئی کتب ہو یا ابدال، سب کے سب اسی قرآن کے محتاج ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے لیے کلام کی یہ شان ہوتی ہے
کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حاضرین محفل، کوئی ڈاکٹر ہو یا وکیل، مزدور ہو یا مستری، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ان پڑھ ہو یا عالم، سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، سب کے لیے صراط مستقیم ہے، سب کے لیے دلیل ہے، سب کے لیے راہ نجات ہے، سب کے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے، ایسی شانوں والی کتاب ہے کہ اس کی مثال آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے پیغمبروں پر بھی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کی قوموں نے ان کتابوں کو پڑھا، لیکن آج دنیا میں توراۃ کے ماننے والوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جسے پوری توراۃ زبانی یاد ہو، کوئی ایسا یہودی نہیں کہ جسے پوری زبور یاد ہو، کوئی ایسا عیسائی نہیں جسے انجیل حفظ ہو، مگر یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ آج بھی دنیا میں قرآن پاک کے لاکھوں حافظ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ قیامت تک قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں، اس قرآن کے نگہبان ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے جس میں ہماری زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں روشنی ہے اور سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ قرآن کی روشنی ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، والدین کا ادب سکھاتی ہے، حرام حلال میں تمیز سکھاتی ہے، اولاد کی تربیت سکھاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود کون سا بہانہ ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک نو پڑھ کے تے او دے تے عمل کرن دی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔